صفحہ نمبر 37 ہے، آیت نمبر 12 مکمل ہوئی تھی، 13 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض ان چیزوں اور ان باتوں کا تذکرہ فرمایا جو معاشرے میں فساد کا باعث بنتی ہیں، جو لڑائی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ اے انسان، تو کسی دوسرے انسان کو حقیر نہ سمجھ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکرین، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے۔ کہتے ہیں نا مذکر اور مؤنث۔ مذکر کیا ہے؟ میل ہے، مرد ہے، اور مؤنث کیا ہے؟ عورت ہے، مادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان، تو کسی دوسرے انسان کو حقیر نہ جانو، اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری نسل جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت تک جا پہنچتی ہے، اور وہ مرد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور عورت کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ اور ہماری جو نسلیں چل رہی ہیں، ہم ہیں، تو ہماری اگر پیچھے جایا جائے تو ہماری نسل کہاں پہنچے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تک پہنچے گی۔ تو فرمایا کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے اوپر فخر نہ کرے، ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ہے، ہاں اگر ایک انسان ہو، ایک غیر انسان ہو تو فخر بنتا۔ فرمایا جب تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تو پھر ایک دوسرے پر فخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فخر لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود، کلکم من آدم و آدم خلق تراب من تراب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فخر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فخر ہے۔ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ اب سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ہم۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فضیلت کو بھی بیان فرمائیں گے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہے تو کس وجہ سے حاصل ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلناکم، اور ہم نے بنایا ہے تم کو شعوباً، شعوب شعب کی جمع ہے، بڑے قبیلے کو کہتے ہیں، وقبائل، اور قبائل قبیلہ کی جمع ہے یعنی چھوٹے قبیلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا تمہارے بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے، ہم نے تم کو بنایا ہے بڑے قبیلوں میں اور چھوٹے قبیلوں میں، ہم نے تم کو بڑے اور چھوٹے قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں تقسیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے قبائل بھی بنائے، چھوٹے چھوٹے قبائل بھی بنائے۔ دیکھیں یہ قریش بہت بڑا خاندان ہے اور اس کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، بنو عبد شمس، بنو فزارہ، بنو نوفل، بہت زیادہ شاخیں ہیں اس کی۔ اور ایسے ہی آج کل کے دور میں جڑ لے لیں، ان کے اندر تارر بھی ہوتے ہیں، چیمے بھی ہوتے ہیں، باری بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ان کی آگے شاخیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں کو اس لیے بنایا تاکہ آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کو پہچان سکے۔ ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس آدمی کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک نام کے کئی آدمی ہوں اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام بھی وہی ہو، ہم اس کو شناخت نہیں کر سکیں گے کہ یہ کس آدمی کا نام لیا جا رہا ہے۔ جب اس کی ذات کی باری آئے گی، جب اس کی ذات ہم لیں گے تو پھر ہمیں شناخت ہو جائے گی یہ تو فلاں فلاں ذات کا آدمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے بڑے قبیلے بنائے اور چھوٹے بھی بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ ہمارے یہ شادی بیاہ کے معاملات یا دوسرے معاملات، دنیاوی معاملات جو ہیں وہ انہی ذاتوں کی وجہ، ذاتوں سے، ان کی نسبت سے طے پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت اور فضیلت کا معیار بیان فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان بے شک اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تم میں متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کا معیار بیان فرما دیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے اور ایمان پر قائم ہے، اور ایمان کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انسان بڑی عزت والا ہے، تکریم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، چاہے وہ کسی خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سب سے کالا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تقوی والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت اور اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے۔ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے سینوں میں کیا ہے، تم کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری باتوں کو جاننے والا ہے، خبیر، تمہارے ہر کام سے خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، اس آیت کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو جہاد سے جب ان کو فتح حاصل ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ کافروں کا جو مال آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے تھے، ان میں 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے۔ ایک حصہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان کیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 4 حصے کس کے ہیں؟ مجاہدین کے، اور 5واں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں اس پر کس کا کنٹرول ہوتا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حصے سے اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزوں میں بھی تقسیم کرتے، رشتہ داروں میں، والیتامہ یتیموں میں، مساکین میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چاہتے اس کا استعمال کرتے تھے، اور آج بھی امیر لشکر کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ جہاں استعمال کرنا چاہے اس 5ویں حصے کو وہ کر سکتا ہے۔ تو سن 8 ہجری شوال کا مہینہ غزوہ حنین پیش آیا۔ غزوہ حنین، مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے اور کافروں کی تعداد 4,000 ہے، اور اس غزوہ میں پہلے تو مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو بعد میں فتح حاصل ہو گئی۔ اب اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت سارا مال ملا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، اس کے علاوہ منوں کے حساب سے سونا چاندی جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک سردار تھے اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو 100 اونٹ دے دو۔ ایک صحابی تھے عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ دے دو۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو 50 دے دیے، کچھ ایسے تھے جن کو 100 دے دیے، کچھ کو کم دے دیے، لیکن انصار مدینہ کو کچھ نہ ملا۔ اب انصار مدینہ، ان میں سے چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نعوذ باللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی برادری کی محبت غالب آ گئی ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 50 اور 100 اونٹ دے دیے ہیں، کسی کو 200 دے دیے ہیں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ اب تک ہماری تلواروں سے کافروں کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا انصار مدینہ کے علاوہ کوئی اور مجمع میں نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ مجھے تمہاری شکایت پہنچی ہے کہ تم لوگوں نے ایسی بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی برادری کی محبت غالب آ گئی ہے، اس لیے ان کو نواز رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی بات کی ہے؟ ان میں جو سمجھدار صاحب رائے تھے وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے محبوب ہم نے تو ایسی بات نہیں کی، ہاں البتہ چند نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے کہ کافر جو ہیں وہ ہماری تلواروں سے ان کی کھوپڑیاں گرتی ہیں اور مال جو ہے وہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انصار مدینہ، تمہاری خدمات اور تمہاری قربانیاں یہ میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ان کی بہت زیادہ قدر ہے، ان کی قدر کم نہیں ہے۔ تو میں نے جو ان کو یہ مال دیا ہے میں نے ان کو ان کی خدمات کے صلہ میں نہیں دیا، میں نے ان کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ تالیف قلب ہو جائے۔ تالیف قلب یعنی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ آپ لوگ تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے آپ کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ ایمان سے پھر نہیں سکتے ہو، لیکن وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ان کو اسلام پر آمادہ کرنے کے لیے کہ ان کے دل اسلام پر پختہ ہو جائیں، اس لیے میں نے ان کو یہ مال دیا ہے تاکہ وہ مرتد نہ ہوں۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسانات کے نیچے دبا چلا جاتا ہے۔ تو محسن کے سامنے جو ہے وہ آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں، جھکتی ہیں، تو میں نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ وہ
اپنے دلوں کو نرم کر لیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، صحیح معنوں میں ہو جائیں۔ تم تو پہلے سے مومن ہو اور پکے مومن ہو، سچے مومن ہو۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ لوگ تو اپنے گھروں میں اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاؤ؟ انصار مدینہ نے عرض کی اللہ کے محبوب ہم تو اس بات پر راضی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ مال دیا تو کس لیے دیا؟ تالیف قلب کے لیے، اور اس دور میں تالیف قلب کے لیے کافروں کو زکوٰۃ دینا جائز تھا۔ کافروں کو زکوٰۃ دینا تالیف قلب کے لیے جائز تھا۔ کیوں جائز تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، مسلمان تھوڑے تھے، تو کافروں کا ذہن اس طرف لانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اہل اسلام جمہور علماء وہ کہتے ہیں کہ آج کل اس دور کے اندر تالیف قلب کے لیے کافروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان افرادی لحاظ سے اب بہت زیادہ ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مال دیتے تھے۔ جب دیہاتیوں نے یہ بات سنی کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو تو بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، تو مدینہ طیبہ سے دور دراز کے علاقے 50 میل 100 میل 200 میل دور، وہاں سے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب، کہا دیہاتیوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ یعنی دور دراز کے علاقوں سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہماری طرف بھی نظر کیجئے، ہمیں بھی کچھ دے دیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، قل آپ کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن، اور لیکن، قولو، تم کہو، اسلمنا، ہم مسلمان ہیں۔ تم ان سے یہ کہو، آپ ان سے یہ کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام کا اظہار کیا ہے، اور اسلام کا اظہار کس لیے کیا ہے؟ مال لینے کے لیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا تھا۔ قبیلہ بنو اسد، قبیلہ بنو غطفان، یہ ایسے قبیلے تھے جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ تو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کیا کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولما، اور ابھی تک، یدخلی، نہیں داخل ہوا، ولما، اور ابھی تک نہیں، یدخلی، ایمان داخل ہوا، الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دے کہ تم نے اسلام کا اظہار تو کر لیا ہے لیکن تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، تم تو ایمان کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو۔ حالانکہ مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اے پروردگار آپ نے مجھے ایمان عطا کیا ہے، اور تم مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ اب مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کے دل میں یہ حرص و لالچ ہو کہ میں خود کو مسلمان کہوں گا تو مجھے مال ملے گا، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ایمان کی دولت جو ہے وہ عبدالآباد دولت ہے، دائمی دولت ہے، ایسی دولت ہے جو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ لیکن دنیا کی دولت جو ہے
یہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے مال کمانے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو تو کفن نصیب ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کفن نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دنیا کا مال جو ہے جس سے وہ محبت کرتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ مال ہمیں مل جائے، تو کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ انسان کے ساتھ قبر میں اس کا مال گیا ہو؟ نہیں جاتا۔ قبر میں کیا جائے گا؟ ایمان جائے گا، اس کے نیک اعمال جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال جواب کر کے فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے نہایت ہی خوبصورت نوجوان آتا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے اس کو دیکھتا ہے کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، اس سے پوچھتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ کہتا میں نے ساری دنیا گھومی ہے لیکن میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور جو انسان بد ہوتا ہے قبر کے اندر، اس کے سامنے کریہ المنظر یعنی نہایت ہی بد شکل آدمی نوجوان آتا ہے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس سے پوچھتا تو کون ہے؟ میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں اور تو میرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے بد عمل ہوں۔ تو اعمال جو ہیں نیک ہوں یا بد ہوں وہ ہمارے ساتھ قبر کے اندر جاتے ہیں، اور اگر نیک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال بد ہوں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گی؟ وہاں پر سزا ملے گی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا اظہار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے تھے جو ایمان کا اظہار اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں کیا مل جائے؟ دولت مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، وَإِن اور اگر تُطِيعُوا تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لا یلتکم نہیں وہ کمی کرے گا تم میں، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئن کچھ بھی، کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تمہارے اعمال صالحہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پورا بدلہ عطا کریں گے۔ اگر تم نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ اور جو اعمال صالحہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے کہ تجھے تیرے نیک اعمال کا پورا بدلہ عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی انسان وہ بدعمالیاں کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے، اور اس پر یہ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ پروردگار مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے تیرے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اب وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آنسو جو اس کی آنکھ سے چھوٹا سا نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ سے آنسو بہانے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سے محبت کرنے والا، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کے احکامات کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔